میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے, یو کے سے فون کرتی ہیں, زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے, دوستوں کی, میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اب میں ان بیچاری کو کیا کہتا. ان کو میں نے کہا صبر کرو, اس کو بڈھا ہونے دو, اپنے میاں کو کیا ہونے دو, بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا, تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا, بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا, ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی, لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے, ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بہت نشے میں مست تھے. جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے, پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں, بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو, سختی کرو اپنے گھر میں. چچا پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچا پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے, پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچا پھوپھیزاد بھائی آتے تھے, میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آگے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے, مسافہ کرنا کزنوں سے, گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں, گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو, یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے, یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے, یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کا ہے, یہودیوں کا ہے, جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا, 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا, انعام یافتہ لوگوں کے راستے, ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں, سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. ان کے تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. داماد جو ہے, ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو, یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی, گھروں میں زنا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا, گلے ملنا, یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں.